نصیحت تھا کہ اپنی قربانی کے گوشت کو اپنے ڈیپ فریزر کی زینت نہ بنائے. اپنے قربانی جو آپ اپنے جانور کی قربانی کرتے ہیں اس کو غریبوں، مسکینوں، یتیموں تک پہنچائیں. السلام علیکم تمام دوستوں کے، کیا حال ہے؟ میں ہوں ثاقب اور آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک بڑی پیاری بات کرنی ہے. میں نے آلموسٹ تقریباً ہر بندے کو پتہ ہے کہ سنت ابراہیمی کا دن بہت نزدیک آ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت سے ہمارے بھائی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ایسی سعادت سے نوازے گا. اور امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو سب کو اچھی لگے، میرا یہ وائس میسیج، یہ میرے ویڈیو میسیج جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے اور ان کو اس چیز سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اور ظاہر سی بات ہے کہ ہر بندہ آج کل کے دور میں سمجھدار ہے اور سمجھدار ہونا بھی چاہیے جس طرح کے حالات چل رہے ہیں. تو مین پوائنٹ میرا بات کرنے کا یہ ہے کہ قربانی سر پہ ہے. تو قربانی بیسک ہے، اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے آپ جانور کو لے کے آتے ہو. وہ اللہ کی راہ میں جانور قربان کرنے کے لیے کس لیے لے کے آتے ہو؟ کیونکہ پیسہ بھی اللہ ہی عطا کرتا ہے، توفیق بھی اللہ ہی عطا کرتا ہے اور اس کے بعد جانور بھی اللہ کا ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور گوشت کھاتے ہیں ہم. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قربانی آپ جب کرتے ہو، قربانی واجب کن لوگوں کے اوپر ہے؟ جو صاحب استطاعت ہو. قربانی واجب ان پہ ہے جن کے پاس مال و دولت زیادہ مقدار میں ہو، ٹھیک ہے؟ تو قربانی کرنے کا بیسک مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ قربانی جب کرو تو آپ وہ قربانی کا گوشت کوشش کرو کہ آپ جتنا ہو سکے آپ غریب لوگوں تک پہنچاؤ، ٹھیک ہے؟ اس کے 3 حصے کرو، ٹھیک ہے؟ ان میں رشتہ دار آ جاتے ہیں، ان میں غریب و مساکین آ جاتے ہیں، ان میں محلے دار آ جاتے ہیں. اور اپنے لیے اگر نہ بھی بچے تو کوئی بات نہیں، اگر آپ قربانی کر رہے ہو تو آپ صاحب استطاعت ہو، آپ پورے سال میں کبھی بھی گوشت کھا سکتے ہو. اور قربانی کا مطلب، اصل مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی چیز کسی کو دے دو، اس کا مطلب ہے قربانی، ٹھیک ہے؟ اور یہی چیز ہے کہ آج کل کے دور میں اسپیشلی ہمارے ملک پاکستان میں یہ جو پیسے کی خماری اس ٹائم پہ چھا گئی ہے، ہم کہیں کے نہیں رہے، ٹھیک ہے؟ اس کے پیچھے بیسک ایک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم گھروں کو بھر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سپوز میں اپنی مثال سے ایک مثال دے دیتا ہوں کہ میں ایک بڑی رئیس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور میرے سارے دوست احباب بھی وہ بھی رئیس ہیں. پر اس کا مطلب یہ ہے جی کہ وہ بھی رئیس ہیں، میں بھی رئیس ہوں. میں نے کیا کرنا ہے جی، اپنا گوشت شفل کر کے میں نے ان کو دے دینا ہے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے مجھے دے دینا ہے، میں نے ان کو دے دینا ہے. اس طرح سے کر کے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ قربانی کو شفل کر دیتے ہیں کہ اس نے ران بھیج دی، میں نے پائے بھیج دیے. اس نے پٹھ کا گوشت بھیج دیا، میں نے اس کو سینے کا گوشت بھیج دیا، میں نے اس کو چانپے بھیج دی، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے ہمارے ملک میں نا ایسے اس کو قربانی کر کے نا ہم لوگ ایسے ڈیلیور کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ایک گھر سے دوسرے امیر گھر کی طرف جاتے ہوئے. بیسک مقصد یہ ہے کہ آپ جب قربانی کرو تو آپ اس چیز کا خیال رکھو کہ آپ کے ارد گرد کے علاقے میں، آپ کے محلے داروں میں سے، یا آپ سرچ کر لو، آپ ڈھونڈ لو، اگر اللہ نے آپ کو بہت زیادہ دولت سے نوازا ہے تو آپ جانور قربان کرو، اللہ کی راہ میں سنت ابراہیمی کو پورا کرو. اور اس کے بعد آپ مستحق لوگوں کو ڈھونڈو اور اس کے بعد آپ ان لوگوں تک گوشت کو پہنچاؤ. یہ سال میرے لیے ٹف ہے، بہت ٹف ہے. اس سال میں قربانی نہیں کر پا رہا، لیکن الحمدللہ سے پچھلے 3-4 سالوں سے کنٹینیوسلی میں کرتا آ رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے جتنا مجھے نوازا اتنا میں نے جو ہے اللہ کی راہ میں دیا. آپ کو بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو شو آف کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے ارد گرد سراؤنڈنگ میں جاننے والے میرے جتنے بھی لوگ ہیں، میں نے آج تک ان لوگوں تک اپنے، شاید ہی بہت کم لوگ ہوں گے جن کو میں نے گوشت کی فراہمی دی ہے یا جن تک میں گوشت لے کے گیا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ میں نے کوشش یہ کی ہے کہ مجھے جہاں پہ کوئی مستحق نظر آ جائے تو میں اس کو جا کے گوشت دے دوں. ایون کہ میں نے اپنے پاس بھی نہیں رکھا کبھی گوشت.
تو یہ چیز ہے کہ ہم تو سارا سال کھاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. میں اتنا ہوں کہ میں جب اپنی ایک ذاتی بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ یہ کہ چھوٹے ہوتے ہوئے جب میں ہارڈلی تھا کوئی 3 یا 4 کلاس میں، تو تب ایسے بڑی عید آتی تھی. بڑی عید کی نماز پڑھنے کے بعد ٹوٹلی ریڈی ہو کے گھر کے دوسرے کپڑے پہن کے، گندے والے جو دوسرے نارمل کپڑے ہوتے تھے یہ نماز کے لیے جو پہن کے جاتے تھے وہ اتار دیتے تھے، کیونکہ گوشت اکٹھا کرنا ہوتا تھا. تو گوشت اکٹھا کرنے کے لیے نکلتا تھا باہر اور دیکھتا تھا بہت سی چیزیں دیکھنے کو ملتی تھیں. بہت جگہوں پہ ڈسہارٹ بھی ہوتا تھا کہ شاید زندگی میں کبھی ایسا مقام آئے گا کہ قربانی کریں گے یا نہیں کریں گے. لیکن اللہ نے مجھے یہ توفیق عطا کی اور الحمدللہ سے میں کرتا رہا ہوں. ابھی بھی اللہ کا شکر ہے. اس سال میں نہیں کر پا رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی استطاعت سے دور ہو گیا ہوں. اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت ہے یا اللہ تعالیٰ کی کوئی بہتری ہے. تو ایک چھوٹا سا ایک میسیج تھا کہ اپنی قربانی کے گوشت کو اپنے ڈیپ فریزر کی زینت نہ بنائے. اپنے قربانی جو آپ اپنے جانور کی قربانی کرتے ہیں اس کو غریبوں، مسکینوں، یتیموں تک پہنچائیں تاکہ ان کے گھروں میں بھی گوشت پک سکے اور وہ بھی گوشت کا، قربانی کے گوشت کا مزہ چکھ سکے. آپ لوگ تو سارا سال کھاتے رہتے ہو، لیکن یہ ایک چھوٹا سا میسیج تھا آپ لوگوں کے لیے. اگر کسی کو میری بات بری لگی ہو تو مجھے کوئی دکھ نہیں ہے، ٹھیک ہے. میری بات کسی کو اچھی لگے تو آپ لوگوں کا شکریہ. تو ایک چھوٹا سا میسیج تھا وہ آپ لوگوں تک پہنچانا تھا میں نے. اللہ حافظ.